سارے آباب درود پاک پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ وعلماء ملتہ وعلماء حق اہل سنتہ اجمعین۔ بک یا سیدی یا خاتم النبیین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حمد و صلاۃ تو بعد رب ذوالجلال دی بارگاہ عاجزانہ التجا ہے کہ بانیان محفل نے جس تجھ کو احتشام نل اس موقع تک کوشش کاوش فرمائی، اللہ انہاں دی بارگاہ ازل دے اندر ایک کوشش کاوش منظور اور مقبول فرمائے اور اس سارے نو دارین دیاں سعادتاں تو بہرمند فرمائے۔ اس وقت تسی جتنے احباب میرے الفاظ سماعت کر رہے ہو، یہ الفاظ اس وقت جو حالات گزر رہے ہیں وہ حالات اہل سنت و جماعت واسطے بہت زیادہ مشکل ہیں۔ تسی احباب اس درد نو بہت ہی بے چینی نال محسوس کر رہے ہو سو کہ اس موجودہ صورتحال ساڑا سرمایہ افتخار بہت زیادہ لٹ رہی ہے، اور یہ ملک خدا داد پاکستان جیسی تسی اور اسی جلوہ گر رہے ہیں، ساری جو ملت اسلامیہ کلمے دی بنیاد تے جلوہ گر رہے، سب نالو زیادی تعداد اللہ کریم نے اہل سنہ و جماعت دی رکھی ہے، اور ہمیشہ اس ملک دا دستور اس وقت تک کثرت مشتمل ہے، اور جنہ ملکاں جمہوریت دا نظام ہے اس ملک چی ہمیشہ دستور ہے کہ جس طرف زیادہ پبلک دے ووٹ ہوئیں وہ جماعت کامیاب ہوندی ہے۔ تسی اس تو صحیح انداز نال واقف ہو، عمر رسیدہ بزرگ جلوہ گر رو، اگر اس ملکی تقاضۂ جمہوریت دا تو تسی اس آن دی ریکارڈ چیک کرو کہ سب تو زیادی تعداد ساڑھے مسلک دیئے، اور اگر ایک شخص 100 دی تعداد کھڑا کیتا جائے تو اسی جو 70 آدمی اہل سنہ دا نکل ہے، باقی 30 آدمی دیگر مذاہبی جو برآمد ہو سکتے، تو جو عد نال بھی زیادہ ہے اس نو اللہ کریم نے جو وجود عطا کیتا ہے اس وجود نال صرف ظلم روا نہیں بلکہ جو انہاں دا مقصد ہے اس مقصد دے مطابق تو انہاں نو اظہار رائے دا حق عطا ہونا چاہیے ہے۔ تو اس صورتحال اسی کوئی ظالم نہیں اور نہ ہی اسی کوئی ایسے شکی لوگ ہیں کہ اگر کسی نال ظلم و ستم ہو رہی ہوئی بس سڑی زبان خاموش رہے، اسی ایسا بھی برداشت نہیں کر دے۔ جو مرحوم چند دن پہلے کراچی قتل ہوئے، ایسے قتل دے بھی اسی حقدار نہیں، روادار نہیں کہ ایسا خون ہوئے کہ جس ملک پاکستان دی فضا دوبارہ گرد آلود ہوئے، یہ بھی کسی صورت سن برداشت نہیں۔ اور یہ ایسا سانیہ جو ہے
اس دے اندر بہت سارے راز ہیں جنہاں رازوں تو پردہ اٹھایا جانا ضروری ہے کہ اس موسم میں سب تو زیادہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی تحفظ واسطے اتحاد بین المسلمین دا نعرہ آیا ہے اور ہر جگہ تے لوگوں نے اظہار خیال فرمایا ہے. تو اس نعرے دے اسی دائی ہیں. اگر اس نعرے دی بقا واسطے ملت اگر ساڑے خون دا تقاضا کرے تو ساڑا خون ہر لحظہ اس دے قربان ہے. اور میرے الفاظ اس وقت سے بہت سارے میں چہرے تو واقف ہوں جو دور دراز سفر کر کے آئے. میں اپنے وقت دے اندر بھی یہ عرض کرنا چاہنا کہ اس وقت جس فیضان لوگوں نے اج سوشل میڈیا تے اچھالے ہے اس نال بہت سارے ایسے ذہن ہیں ایسے سارے لوگ جو گتھم گتھا ایک جماعت بالکل جمی ہوئی ہے ایک پلیٹ فارم تے اس کے اندر اتنی تفریق ہے کہ انہاں لوگوں نے دوبارہ اس پلیٹ فارم تے جمع کرنا بہت بڑا مشکل ہو گیا ہے. اور اس کی نشاندہی میری آخری جملے کر سن کہ اگر اس امت دے اس عروج نو ویکھیا ونجے جس عروج دی نشاندہی میرے محبوب علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ حضور علیہ السلام دی پکیزہ جماعت صحابہ کہ جنہ دے متعلق میرے نبی علیہ السلام دا ارشاد گرامی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری اس پکیزہ جماعت دا کوئی ایک فرد چاہے وہ ابو بکر صدیق دے روپ وچ ہوئے یا سب تو کثیر الیال حضرت ابو ذر غفاری دے روپ وچ ہوئے میرے محبوب دا فرمانا اگر انچ کوئی ایک شخص ایک مٹھی بھر جو خرچ کر دے وے تو پوری امت مل کے ساری اس ارض و سما دی زینت سونا خرچ کر دے وے تو میرے صحابہ دی اس مٹھی نو نہیں پہنچ سکتا. تو یہ حضور علیہ السلام دا ایسا فرمانا اس وجہ تے آئی کہ حضور علیہ السلام جس جماعت دی بنیاد رکھی آئی حضور انہاں دی حفاظت بھی اپنے ذمہ کرم تے رکھ رہے ہیں. تو میرے نبی علیہ السلام دی مراد ایسی آئی کہ کوئی شخص اس مقدس جماعت دے خلاف زبان درازی نہ کرے. یہ جماعت میں نے اتنی مقدس ہے اگر تسی پوری زمین دی زینت بھی صدقہ کر دیو اور غریباں تے تقسیم کر دیو دوسری سمت میرا ایک صحابی مٹھ بھر جو صدقہ کر دے وے تو اس مٹھ بھر نو تو قیامت تک صدقہ نہیں پہنچ سکتا. تو جس صحابی رسول دا ایک مٹھ بھر صدقہ کی تو یا جوان دا وہ اتنا وزن اور اتنا بھاری اجر رکھدا ہے تو اس صحابہ دی جماعت دی گرد راہ نو بھی قیامت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. یہ مسلمہ حقیقت ہے اور اس سے توانو اور مینوں ڈٹ وینا چاہیے ہے. اگر اس وقت بھی ساڑھے درمیان اہل سنت دے درمیان سمجھوتا نہیں ہو سکتا اور 12 ربیع الاول دے دن اسی ایک پلیٹ فارم دے جمع نہیں ہو سکتے تو اس تو ہور کوئی مقدرہ والا دن اہل سنت واسطے نہیں ہو سکتا. اور تھوڑی دیر پہلے جو عوام نے اور جو میڈیا نے جو حقائق پیش کیتے بہت ہی ان اکھاں تے انہوں نے اٹھ چھوڑیا ہے جو کسی صورت برداشت نہیں. لیکن اپنے وقت دامن وچ میں بہت ایک تواڈی اور اپنی اصلاح واسطے جملہ عرض کرنا چاہنا کہ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس دن پیدا ہو رہے ہیں جس دن امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت دا جنازہ مبارک اٹھ رہی ہے. 150 ہجری امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت جس سال آپ وصال فرما رہے ہیں اس سال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دا جنم آئی. تو اے بزرگ کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ دے شاگردان دے بھی شاگرد ہیں. تو انسان بہت سارے موڑ ایسے زندگی دے ہوندے جنہاں چ انسان الجھ ویندا ہے. تو حضور علیہ السلام دے دین دی تبلیغ واسطے دن رات محنت کر رہے ہیں. ایک دن ایسا بھی آیا کہ جس زندگی دے مرحلے چ گزر رہے ہیں اس سے صحیح کامیابی نہ ہو سکی. تو سارے خیالات چھوڑ کے آخر ایک خیال ہویا کہ ایک ایسی شخصیت میرے قرب وچ اج پردہ غیب جلوہ کر رہے اگر اس دے صدقے نال بارگاہ نیاز وچ میں دعا کراں تو رب میری دعا نو کدی رد نہیں کردا. تو امام شافعی اپنی حاجت لے کے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت آپ دی میزار تے حاضر ہوئے. تو تسی احباب جان دے ہو کہ جو فقہ شافعیہ دے مطابق
اپنی عبادات کر رہے ہیں تو انہاں دی نماز دے رکن وچ رفع یدین ہے. رفع یدین کر کے اس بعد رکوع دی حالت وچ ہوندے یا اس سجدہ دی حالت وچ جلوہ گر ہوندے. تو جو شخص ایک مکمل فقہ دی ترتیب لا کے امت واسطے سہولیات فراہم کر رہی گئی، اس شخص نے جدو ایک میزار بزرگ نو جلوہ گر ویکھیا تو آپ نے خیالات دی دیوار دی اساری چھوڑ دیتی اور امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت دا ادب و احترام کردے ہیں 2 رکعت نماز نفل امام اعظم ابو حنیفہ دے اصال ثواب واسطے پڑھے تے 2 رکعت نفل پڑھانے آپ نے ایک دفعہ بھی رفع یدین نہیں کیتا. آپ نے ایک دفعہ بھی رفع یدین نہیں کیتا. جدو نماز مکمل ہوئی، نماز تو بعد لوگوں نے سوال اٹھایا کہ حضور دوسرے لوگوں نو حدیث سنا کے رفع یدین دا حکم کر دے ہو، جبکہ ایک میزار دے سامنے 2 نفل تسی پڑھن اور تسی رفع یدین نہیں کیتا، اس دی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے اس وقت فرمایا کہ ایڈی بڑی ہستی دے سامنے من شرم آ گیا ہے. ایڈی بڑی ہستی دے سامنے جو میزار جلوہ گر رہا تو میں نے شرم آ گیا ہے. اس واسطے امام دی ہی فقہ دے مطابق میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے امام دی روح نو اصال ثواب کیتا ہے. اللہ نے امام دے صدقے نال میرا جو مسئلہ یو حل فرما دیتا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت جو دادا استاد محترم نال اختلاف رکھ دیں، اختلاف اپنی جگہ تے محبت اتنی ہے کہ صاحب میزار دے سامنے بھی آپ رفع یدین نہیں کر رہے، اتنا سامنے ادب ہے. تو مطلب اگر علماء دے درمیان اختلاف ہوئے تو اسے دوسرے شخص نو حیل نہیں ہونا چاہیے جو اتنی لیاقت نہیں رکھدا. اگر علماء ایسی اختلافی تقریر کر رہے ہیں، علماء کسی مسئلے اختلاف کر رہے ہیں، تو علماء نو حق حاصل ہے کہ اس پلے دن اختلاف بھی جان دیں اور ایک دوسرے دا ادب اور احترام بھی جان دیں. تو جدو تواڈے اور میرے جیسا نالائق شخص ایک ایسی شخصیت دے بارے کہ جس دا وجود مسلمہ ہوئے اور جس دی تحقیق مسلمہ ہوئے اور جس دی شخصیت تے کوئی اعتراض نہ ہوئے، اور تواڈے اور میرے جیسا ایک پسماندہ شہر دا آدمی تواڈے میرے جیسا ایک شخص اختلاف کر رہی ہوئے تو اس نو زیب نہیں دیندہ. اور تسی اس دی بنیاد اگر غور و فکر کرو کتنی اس شخص دی محنت ہے کہ جس شخص نے تحریک لبیک یا رسول اللہ دی بنیاد رکھ کے پوری اہل سنت نو ایک پلیٹ فارم دے جمع کیتا اور میرے محبوب علیہ السلام دی امت دی اس باغ ڈور نو سنبھالیا کہ جو احمد شاہ نورانی رحمت اللہ علیہ تو بعد بالکل ہوا دی زینت بن چکی ہے اور کوئی اس ڈور نو واپس لے آون والا نہیں. اس مرد حر نے اتنی محنت کی تھی اور اتنے بڑے حالات اور واقعات کہ جس سے زندگی بھی بیر چل دیاں باقی ہتھیلی تے رکھ کے گزرنا پمدائی. اس دور جس مرد نے اتنی محنت فرمائی ہے وہ شخص کسے زندگی دے موڑ اہل بیت دے بارے غلط نظریہ نہیں رکھ سکتا. اور اج کل انہاں دا وہ بیان بھی سنایا جا رہی ہے اور تو انہوں اس بیان تے اس مرد حر واسطے داد دیونی چاہیے دیئے کہ آپ بخاری شریف دا درس دے رہے ہیں اور وہ حدیث پاک درمیانے جا گئی کہ ایک قبیلے دی عورت نے چوری کی تھی تو انہاں لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید میرے نبی علیہ السلام دے آزاد کردہ غلام دے بیٹے جو حضور نو سب تو زیادہ پیارے ہیں اور فتح مکہ والے دن حضور علیہ السلام دی اونٹنی مبارک تے حضور دے سامنے یہ شخص جلوہ گر رہی اور کیونکہ موسم گرم آئی اور اس سے چنان دے چہرے تے کچھ مٹی بھی آ رہی آئی اور نک مبارک چو کچھ پانی خارج ہو رہی ہے تو میرے محبوب کملی والی چادر نال اس نو صاف کر رہے ہیں. اتنا حضور علیہ السلام دا مقرب ترین شخص حضور دے سامنے سواری تے جلوہ گر رہی تو میرے نبی علیہ السلام دی بارگاہ اسامہ بن زید نو بطور سفارشی پیش کیتا گیا کہ اگر اس اعلیٰ خاندان دی عورت دی اس شخص سفارش کر دے تو میرے محبوب علیہ السلام اس نو ضرور قبول کر لے. تو جدو سائل نے درخواست حضور دی بارگاہ پیش کی تھی کہ حضور ساڑا ایسا سوال ہے اگر تسی حل فرما دیو تو بہت سارا قبیلے دا اعتماد واپس لیا جا سکتا ہے اور حضور اگر تسی اپنے خود مختاری نال فیصلہ کر دیو تو تواڈی ذات تو بعید نہیں. تو میرے نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر اس مقام تے میری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ
سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اگر وہ بھی ایسا فیل کر دیاں تو میں ضرور انہاں دا ہاتھ کٹ دیواں. تو حدیث دے سری الفاظاً بیانی ترجمہ کیتا جا سکتا ہے، لیکن اس مرد ہور نے اس مقام تے بھی فرمایا ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ دی شان دی خلاف آئی. میرے محبوب علیہ السلام نے گل نوں سمجھاون واسطے فرمایا کہ اگر میری بیٹی بھی ہویا تو میں سفارش قبول نہ کرا. تو سیدہ فاطمہ کدی ایسا کام نہ کر سکدیاں. فرمایا اس وقت بھی حدیث دا اس طرح ترجمہ نہیں کرنا کہ جس ترجمے سیدی ڈائریکٹ نسبت ہوئے کہ حضور فرمایا کہ اگر سیدہ فاطمہ زہرا کر دیاں تو میں ایسا کر دیواں. فرمایا اس مقام تے بھی سیدہ دا اتنا ادب ہے، آپ دا سری نا نہیں لینا چاہیے. سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دا سری نا نہیں لینا چاہیے، وہ اتنی بلند مقام تے جلوہ گر رہے. تو تسی احباب اس جملے تو واقف ہو جس شخص نے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بنیاد رکھی اور اس واسطے شب و روز محنت کی تھی اور بہت بڑے سیمینار کر کے پورے عقائد اہل سنت دے عقائدہ تحفظ فرمایا اور ملت نو اپنا وقار دوبارہ عطا کیتا. اور جس شخص نے ایک جملے تے اختلاف رائے پیش کیتی ہے انہاں دی ذاتی رائے نہیں، اس بزرگ دی ذاتی رائے نہیں، کوئی ذاتی انہاں دا محاکمہ نہیں، کوئی ذاتی فیصلہ نہیں کیتا. اس فیصلے دی بنیاد واسطے بھی اس شخص دا سہارا لیا ہے کہ جس شخص دے سائے تو قادیانیاں نو خوف ہوندا ہے. اس شخص دا سہارا لیا ہے پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا، جو اپنی آخری عمر مبارک تسی آپ دی تصنیف مبارک تصفیہ ما بین سنی و شیعہ اس نو ملاحظہ کرو تو اسے شروع دیباچہ لکھا ہے کہ جس وقت قبلہ شاہ صاحب اس تصنیف دا آغاز فرما رہے ہیں تو آپ فقط منہ بول کے املا کر دیں دے ہیں، آپ کسی نو اشارہ کر کے فرما دیں دیں کہ لکھ دیو، آپ نہ لکھ دے. اور آپ دی محبت ہے کہ میں اس کتاب نو مفصل لکھنا ہے، لیکن زندگی اس تو پہلے داغے مفارقت دے گئی اور باب مکمل نہ ہو سکے. اور جتنی کچھ اس وقت مدون ہو گئی کتاب اور جو منصر شہود تھے اس سے جو اس گھر دا چشم و چراغ ہے اور جس سے متعلق میں عرض کیتا ہی کہ سارے احباب اس شریف علیہ سید جدو پنڈی تشریف لے گئے تو سارے احباب اپنے سید جو نسب نامے لئی ودے ہیں وہ چاہ کے انہاں شاہ صاحب اور دی بارگاہ عظمت حاضر ہوئے اور انہاں نے عرض کیتا کہ حضور ساڑا نسب نامہ چیک کرو، ساڑے سادات چون اور سادات اس نسب اور حسب جو شجرہ نسب ہے کوئی ایسا فرد آگی ہوئے کہ جو ساداتی شان دے منافی ہوئے تو وہ لوگ اپنا نسب نامہ انہاں کو چیک کروا رہے ہیں. تو کسی شخص نے پیر مہر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا دی بارگاہ عظمت جارج کیتا، حضور سارے احباب تا گئے تے تسی نہیں گئے شجرہ نسب چیک کراون واسطے. آپ فرمایا میں نو اپنے شجرہ نسب تے شک کوئی نہیں کہ میں او سیدہ جس نو نانا جان نے خود سید آکھیا ہے. اس واسطے فرمایا کہ او نسب نامہ چیک کراویں کہ جنہوں حضور نہیں سید آکھیا. فرمایا میں اس پکیزہ اولاد جو فردہ جس نو نانا جان نے خود ارشاد فرمایا مہر علی شاہ شادیاں سنتا کیوں نہیں پڑی. تو جس نو حضور خود اپنا بیٹا قرار دے رہے ہیں، سید قرار دے رہے ہیں، اگر ایک ایسا شخص اپنے گھرچ بطور گواہ ہو کے گواہی پیش کر رہی ہے اس تو بعد بھی اگر اہل سنت دا نظریہ اس مرد حرد خلاف ہوئے کہ جس نے اتنا قاعدہ تحفظ کیتا ہے تو تواڈی اور میری اکھیچ دھول پا کے اس موسم نو خراب کیتا جا رہی ہے. جو اس ساون دی گھٹا چھائیے اس نو خراب کیتا جا رہی ہے. جو پر فضا پر ترنم موقع اہل سنت نو نصیب ہویا ہے اس پلیٹ فارم تو اس سارے دی پیچھا کھیچن دی کوشش ہے. تو اس وقت اے اہل سنت و مقدس دور ہے کہ جس دور اگر اہل سنت و جماعت ایک پلیٹ فارم تے جمع ہوئے تو وقت بعید نہیں کہ آمن والا دور میرے مصطفیٰ دے قانون الپاکستانی نافذ ہو سی. وقت بعید نہیں، وقت مشکل نہیں. اور اگر اس وقت بھی کسے صاحب علم و عقل دے الفاظاں تے کوئی غور نہیں کر سکتا تو اس تو بعد کوئی ہور سمجھاون والا ہے اس تو بہتر کوئی نہیں آ سکتا کہ جس سے بابا جی دا وہ جملہ ہے. آپ نے فرمایا کہ لوگ تو نیک تلاش کر دیں کہ ان قریب وقت بھی گزر مہنا ہے کہ لوگوں نے ساڑھے جیسا شخص بھی دستیاب نہیں ہونا. تو وقت بالکل قریب ہے. اگر کوئی اس وقت تلاش کرے کائنات مل کے بھی خواجہ فقیر محمد تلاش نہیں کر سکتی. اگر ملت جمع ہو کے اس وقت امیر اہل سنت ثانی تلاش کرے تیار کرے
صدی پوری گزر سکتی ہے، بیت سکتی ہے، ایسا مرد ہور نہیں پیدا کر سکتی۔ تو یہ وقت ہمیشہ نہیں آمدا، یہ راج ہمیشہ نہیں آمدا، یہ راج چند دن ہے۔ اللہ ہر قوم نو موقع عطا کردا ہے۔ اوے اللہ کریم تا ہر ماڑی تو ماڑی سبزی نو بھی دور عطا کیتا ہے، جیسا کہ اس دور وچ دو قومن بہت بڑا عروج ملیا ہے، وزیر اعظم پاکستان نو اور غریب دی کاشتکاری آلو نو۔ جتنا انہاں دو شخصیت نو عروج ملیا ہے شاید کہ قیامت تک دوبارہ نہیں مل سکتا۔ تو تسی کچھ غور و فکر کرو کہ سانو کتنا پیچھے کھینچیا جا رہی ہے، کس بند یوٹے سان دفن کیتا جا رہی ہے۔ تو جس شخص نو اتنے ماہ گزر گئے، جس شخص دے مقدمے نو ہائی کورٹ تک پہنچایا گیا ہے، ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب، قائد ملت اسلامیہ، کہ جنہاں دے بھائی دے جنازے تھے۔ اس پاکستان دے ہزاروں ایسے کیس ہیں کہ بڑے بڑے مگرمچھ 302 دے کیس چاہے، لیکن اتنا انہوں نے بھی موقع دیتا گیا کہ ایسے حوادثات جو جنازے شامل ہوئے۔ اس مرد دا کیڑا جرم ہے کہ جس دے گھارے 3 دن 4 پئی رہی ہے اور بھائی دا منہ کسے نہیں ویکھن دیتا۔ ہزارہ اختلاف دے باوجود اس تو بعد بھی ہر شخص دا خون کھولدا ہے، اور ہر شخص دا خون اتنے جذبات رکھدا ہے۔ اگر میں کسے تحریک دا کارکن ہوں اور اس تحریک دا سربراہ شاید کہ رائے راستے نہ ہوئے، اور لیکن میں چند دن لکمے کھاتے ہوئے، تو میں ان لکمے نو حلال کرن واسطے بھی اپنے جذبات پیش کر سکنا، اس واسطے کہ جس نے جس کا نمک کھادا ہے وہ وفا ضرور کرتا ہے۔ اور جس شخص نے 50 سال دو اواو دین مصطفیٰ دی خدمت کیتی ہے وہ بے یار و مددگار نہیں۔ اگر جیل وچ وینا ہی جرم ہے تو ود پیر سواگ تو وڈا مجرم کوئی نہیں۔ جس سے 302 دا کیس ہویا اس تو ود کوئی مجرم کوئی نہیں۔ اگر ایسا جرم ہے تو نورانی تو ود کوئی مجرم کوئی نہیں۔ اگر جیل وچ وینا جرم ہے تو نیازی تو وڈا مجرم کوئی نہیں۔ جس تو کوئی صحابی پوچھ رہے ہوئے زندگی کتنی ہے، تا فرماویں او 6 دن زندگی ہے جو جیل دے اندر گزری۔ تو آج ایک نہیں ہزارہ ایسے علماء ہیں کہ جنہاں دے جنازے جیلاں چوٹھے نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت جیسی شخصیت دا جنازہ جیل چوٹھے ہے۔ جیل چوینا جرم نہیں، لوگ اس نو جرم قرار دے رہے ہیں، ایسا جرم نہیں۔ اگر ایسا جرم ہے تو ائمہ ہیں، حضرت علی مرتضیٰ تو لے کے حضرت امام حسن عسکری تک درمیانے کتنے ائمہ کہ جنہاں دے نال سلوک کیا کیتا گیا ہے۔ شہادت دے عنوان نالے محفل معنون نے کتنے امام ہیں کہ جنہاں دے جنازے جیلاں چ اٹھے، کتنے اور اس تو پہلے اس تاریخ دے بندے، کتنے علماء ہیں کہ جنہاں نو تحریک آزادی ایک دن 30 علماء نو پھانسی لٹکایا گیا ہے، اور جنہاں دی لاشاں نو کٹ کے انہاں دے اندر تیزاب پائے گئے، تیل پائے گئے، اور انہوں نے بالکل ایک قیمہ بنا کے قوم دے سامنے پیش کیتا گیا۔ اگر کسی دا ایسا قتل ہونا یا کسی دا ایسا جیلے چاونا جو جرم ہے تو یہ جرم تو بڑے بڑے علماء تو ہو گئے نوا۔ تو تسی ایک جملے تے غور و فکر رکھو کہ جس شخص دی سند واسطے سواگ شریف دی خانقاہ تو فل سپورٹ ہو رہی ہوگی، جس شخص واسطے بارو شریف دی خانقاہ تو فل سپورٹ ہو رہی ہوگی، جس دی سپورٹ چو میاں شیر محمد شرک پوری دے چشم و چراغ انہاں دی امداد واسطے کھڑے ہوئے ہیں، اعلیٰ حضرت دی میزار تو علماء انہاں دے حق کے کھڑے ہوئے ہیں، اور ہندوستان دے دیگر علماء کرام اگر جلالی صاحب دی سپورٹ کھڑے ہیں تو تسی اس چیز تے غور و فکر کرو، فقط او ود گنہگار نہیں، یہ ساری خانقاہ والے لوگ گنہگار ہیں۔ وقت انہاں لوگاں سارے دی تفتیش کرو، انہاں سارے دے دوبارہ نکاح پڑھاؤ، یہ سارے لوگ اس قابل ہو گئے۔ تو علماء دا اختلاف ہمیشہ تو آ رہا ہے، اے علماء دا اختلاف رحمت ہے، اور تواڈے میرے جیسے ناکارہ خلائق لوگوں نو حیل نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس وقت اتفاق اور اتحاد دا دور ہے، تو اللہ کریم وہ وقت بعید نہیں، اس قوم نو دور عطا کرن والا ہے۔ اور ایسے لوگ میڈیا تے آن دی ریکارڈ موجود ہیں کہ جنہاں لوگوں نے اے لفظ بولے ہیں کہ علی پاک کھڑے رہے اور سیدہ فاطمہ، ایسے الفاظ بھی زبان تے لیونا زبان نو گنہگار کرنا ہے۔ حضرت علی کھڑے رہے، سیدہ فاطمہ تو زہرا 4 پائی دی لتان دی بیٹھیاں رہیاں، اور سیدنا صدیق اکبر 4 پائی دے سران دی بیٹھے رہے، اور وقت گئے تک گفتگو ہوندی رہی اور حضرت علی پاک سن دے رہے۔ آج تک انہوں لوگوں نے ایسی تقریریں کیتی ہیں، اور پیر سید عرفان شاہ صاحب نے الخلق و عیال اللہ اس حدیث پاک دا ترجمہ غلط کیتا، آن دی ریکارڈ موجود ہے،
لوگاں نے انہوں دے بارے کیوں نہیں ایسی خبریں وائرل کیتیاں. ریاض شاہ صاحب دے پیر مسجد داخل ہونے لگے تو سامنے صلاۃ والسلام لکھے ہوئے یا صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، تو انہوں نے پیر باہر رکھ لیا. انہوں نے کہا جناب جے تک تسی یہ صلاۃ والسلام دی تختی نہیں اتارنی میں اندر داخل نہیں ہونا. تو جنہاں ایسے ایسے جرم کیتے ہیں، جنہاں دے پیشہ ور کرائمنل لوگ ہیں، انہوں نے کوئی نہیں پوچھتا تو اس مظلوم دا کیڑا جرم ہے. اس کے بارے صحیح رائے پیش کرنی چاہیے دی. اور 12 ربیع الاول تک اور زندگی دی ہر سانس تک اسی دعا گو ہیں، اور اس معاملے اسی مبارکباد پیش کرنے ہیں قبلہ حکیم محمد رمضان صاحب نو، بہت ہی اس معاملے متحرک ہیں. اور قاری مجاہد الحسنی صاحب، دیگر میاں سبتین صاحب، اللہ کریم اس ملت نو اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے. اللہ اس قوم دا شرازہ دوبارہ ایک جگہ تے جمع کرے اور اس صبح قیامت تک علم بلند رہے. وما علیہ الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ.